پاکستان کے دل میں جہاں دریا کی لہریں ریت کے ٹھیلوں کو چھوتی ہیں، وہاں ایک وقت میں قانون نے بلکہ بندوق کی گولیوں کا راج تھا۔ یہ ہے کہانی چھوٹو گینگ کی، ایک ایسی کہانی جہاں اغوا، تاوان اور دہشت نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر ایک دن ریاست اور فوج نے فیصلہ کیا کہ اب اس سائے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ راجن پور میں کچے میں پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن 18۔ یہ کہانی 1950 اور 60 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے، جب کچے کے علاقے میں بڑے زمیندار اور قبائلی سردار اپنی الگ الگ فوجیں رکھتے تھے۔ یہی فوجیں بعد میں ڈاکوؤں کی گینگز میں بدل گئی۔ ان کے پاس اپنی عدالتیں تھیں، اپنے اصول تھے، اور اگر کوئی مخالفت کرتا تو وہ رات کو زندہ واپس نہیں آتا تھا۔ انہی گینگز میں سب سے خطرناک نام ابھرا غلام رسول عرف چھوٹو کا۔ چھوٹو کوئی عام ڈاکو نہیں تھا، اس نے ایک پوری سلطنت قائم کر لی تھی۔ چھوٹو گینگ کے پاس صرف چھوٹے موٹے ہتھیار نہیں تھے، بلکہ جدید اسلحہ، راکٹ لانچرز، مارٹر گنر اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز تک موجود تھی۔ راجن پور سے کشمور، گھوٹکی سے بلوچستان تک کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں ان کا خوف نہ ہو۔ شادی کی تقریبات سے لے کر مسافر بسوں تک لوگ اغوا ہوتے اور تاوان مانگا جاتا۔ اگر تاوان نہ ملتا تو لاش ضرور ملتی۔ یہاں تک کہ پولیس کے اہلکار بھی ان کے خوف سے لرزتے تھے۔ پولیس نے کئی بار کارروائی کرنے کی کوشش کی۔ 2010 میں ایک آپریشن ہوا، 2013 میں ایک اور، لیکن نتیجہ ناکامی۔ کچے کے جنگلوں اور دریاؤں کے درمیان پہلے ٹھکانے ایسے تھے کہ کوئی بھی پولیس ٹیم آسانی سے اندر نہیں جا سکتی تھی۔ ایک بار تو چھوٹو گینگ نے پولیس چوکی پر حملہ کر کے اہلکاروں کو اغوا کر لیا اور شرط رکھی کہ ان کے ساتھیوں کو رہا کیا جائے۔ پولیس بے بسی کا شکار رہی اور یوں چھوٹو گینگ کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ لیکن پھر آیا سال 2016، جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ چھوٹو گینگ کا قلعہ کما کرنا ہی ہوگا۔ آپریشن کو نام دیا گیا آپریشن ضرب آہن۔ تقریباً 1600 اہلکار، پنجاب پولیس، رینجرز اور فوج نے مل کر کچے کے علاقے میں قدم رکھا۔ لیکن جیسے ہی آپریشن شروع ہوا، چھوٹو گینگ نے زبردست مزاحمت کی۔ گولیوں کی بوچھاڑ، راکٹ لانچرز کے حملے اور ہیوی مشین گنز کی گڑگڑاہٹ، پورا علاقہ جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ چھوٹو گینگ نے 24 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر کے انسانی ڈھال بنا لیا۔ اس کے بعد فوج کو گن شپ، ہیلی کاپٹرز اور ہیوی بمباری کا سہارا لینا پڑا۔ اس جھڑپ میں 6 پولیس اہلکار شہید ہوئے، کئی زخمی بھی ہوئے، لیکن فوج نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر لیا۔ کئی دنوں تک لڑائی کے بعد گینگ کے پاس کوئی راستہ نہ بچا۔ آخر کار غلام رسول عرف چھوٹو سمیت 175 افراد نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پورے پاکستان نے دیکھا کہ دہشت کی ریاست، جس نے برسوں تک عوام کو یرغمال بنائے رکھا، آخر کار زمین بوس ہو گئی ہے۔ بعد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے چھوٹو اور اس کے ساتھیوں کو سخت ترین سزائیں سنائیں۔ کئی کو پھانسی، کئی کو عمر قید اور باقی کو لمبی قید کی سزا سنائی گئی۔ چھوٹو گینگ کے خاتمے کے بعد کچے کا علاقہ بدلنے لگا۔ جہاں پہلے بچوں کے ہاتھ میں بندوقیں اور کلاشنکوف ہوتی تھی، وہاں اب کتابیں اور بستے نظر آنے لگے۔ کچے عمرانی میں اسکول کھلے، نئی سڑکیں بنی اور لوگ پھر سے عام زندگی کی طرف آنے لگے۔ خوف کے سائے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے۔ چھوٹو گینگ کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ چاہے جرم اور دہشت گردی کتنی ہی طاقتور کیوں نہ لگے، آخر کار قانون اور سچائی ہی غالب آتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ چھوٹو گینگ کے خاتمے کے باوجود کچے کا علاقہ آج بھی مکمل طور پر پرامن نہیں ہو سکا۔ مختلف رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گروہ اب بھی دریائی جنگلات میں چھپے ہوئے ہیں، جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں اور کبھی کبھار پولیس پر حملے یا اغوا برائے تاوان جیسے جرائم کرتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ کچے کی زمین پر ڈاکو کلچر اب بھی سانس لے رہا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا کبھی وہ دن آئے گا جب یہ خطہ ہمیشہ کے لیے ڈاکوؤں کے سائے سے آزاد ہو جائے گا؟